وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آج نیت کے حوالے سے ایک مسئلہ بچے کے حوالے سے پیش کرنا آپ کی خدمت میں چاہ رہا ہوں۔ ممیز بچے کے حوالے سے فقہاء نے لکھا ہے کہ آغا سیستانی نے بھی لکھا ہے کہ ممیز بچے کا روزہ صحیح ہے۔ اب جب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ممیز بچے کا روزہ صحیح ہے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ممیز بچہ یعنی کیا مطلب؟ ممیز بچہ کہتے ہیں اس بچے کو جو اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہے۔ یعنی عام طور پر یہ بچہ جو ہے وہ آج کل کے دور کے حساب سے 8 سال 9 سال کے اندر شہر کا بچہ جو ہے وہ ممیز ہو جاتا ہے تقریباً۔ یعنی اسے پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں اچھی ہیں، اسے پتہ ہے کیا کیا چیزیں بری ہیں، معاشرے کے آداب کے حوالے سے وہ آگاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور خصوصاً آج کے اس دور کے اندر دیگر جو ٹیکنالوجیز ہے اس کی وجہ سے بچہ عام طور پر 7 8 سال کے اندر 9 سال کے اندر جو ہے وہ خصوصاً شہر کا بچہ جو ہے وہ ممیز ہو جاتا ہے۔ تو اس بچے کا روزہ صحیح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس بچے کا روزہ صحیح ہے تو رمضان کے اندر اگر یہ بچہ روزہ اپنا پورا کر رہا ہے تو یہ بچہ رمضان میں کیا کسی اور روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے روزہ صحیح ہے۔ تو اس کا روزہ صحیح ہے تو مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ جب میرے بچے کا روزہ صحیح ہے تو کیوں نہیں میں اس سے اپنے والد مرحوم کے لیے روزہ رکھوا لوں۔ اور دوسری طرف مسئلہ کیا ہے فقہا کا، اس میں آغا سیستانی کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ رمضان کے اندر رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ رمضان میں رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یہ حکم اس بچے کے لیے بھی ہے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر یہ حکم اس بچے کے لیے بھی ہے تو اس کا روزہ تو صحیح ہے، مگر یہ رمضان کا ہی روزہ اس کا شمار ہوگا اور اس کو رمضان کے روزے کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا مرحوم والد کے جو ہے وہ روزے اس بچے سے رکھوا لیے جائیں، مرحوم والد کے قضا روزے جو ہے وہ اس بچے سے رکھوا لیے جائیں۔ تو جواب یہ ہے کہ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ روزہ صحیح ہے اس بچے کا، ممیز بچے کا، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر یہ صرف اور صرف جو ہے وہ رمضان کا ہی روزہ رکھ سکتا ہے۔ لہذا جب یہ روزہ رکھے گا تو وہ روزہ رمضان کا شمار ہوگا۔ اگر وہ مثال کے طور پر کسی کے قضا روزے رکھنا چاہے یا وہ نیت یہ کر لے رمضان کے مہینے میں کہ میں یہ کفارے کے روزے رکھ لیتا ہوں اپنے مرحوم کے، یا قضا روزے رکھ لیتا ہوں اپنے مرحوم کے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ رمضان ہی کی نیت کرے گا اور اس کے رمضان ہی کے روزے ہوں گے اور اس کو آخرت کے اندر رمضان ہی کے روزے کا ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ واضح ہوگا۔ اب دوسرا سوال یہاں پر یہ صرف ضمناً بیان کرتا چلوں کہ اس بچے کا روزہ تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، روزہ صحیح ہے۔ روزہ صحیح ہے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے روزے کا ثواب ہے شریعت کے اندر، اس کا روزہ قابل قبول ہے پروردگار عالم کی نگاہ میں۔ تو اب فرض کریں کہ کوئی یہ سوچے کہ چلیں بھائی جب ہم پیسے دے کے روزے رکھواتے ہیں تو اس بچے کو جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں اور اس سے روزے رکھوا لیتے ہیں، تو کیا یہ بچہ اجیر بن سکتا ہے روزوں کے لیے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں، اگرچہ کہ اس کا اپنا روزہ ٹھیک ہے، یعنی یہ اپنا مستحب روزہ رکھے تو ٹھیک ہے، اس کو ثواب ملے گا مستحب روزے کا، لیکن اسے اجیر نہیں بنایا جا سکتا۔ اسے پیسے دے کر، یعنی یہ روزے رکھے اور اس کے عوض میں پیسے لے لے اور اس روزے کا ثواب مرحوم کو ہدیہ کر دے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔